میں اپنے چینل روحانی وظائف میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ اللہ پاک کے حبیب کے صدقے میں مانگتے ہیں دعا اس چیز کے لیے کہ اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں ہماری مشکلات سے نکالے، ہماری جو بھی حاجات ہیں، ہماری جو بھی پریشانیاں ہیں، ہماری جو بھی الجھنیں ہیں، اللہ پاک ہمیں ان سے دور فرمائے اور ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے، ہماری زندگیوں کو ہمارے لیے آسان فرما دے۔ جو بھی جس پریشانی، جس بیماری، جس مشکل میں گرفتار ہے، میرے اللہ تو اس سے یہی دعا ہے کہ تو اپنے حبیب کے صدقے میں، جس سے تو بہت پیار کرتا ہے، جس سے تو اپنا محبوب کہتا ہے، تو اللہ پاک ہم سب کو تمام پریشانیوں، بیماریوں اور وباؤں سے محفوظ فرما۔ آمین ثم آمین۔ آپ لوگوں سے مخاطب ہوتی ہوں تو دل چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں، مشکلات حل کرنے کے لیے کچھ ایسا کام کر جاؤں کہ آپ لوگوں کی تمام تکالیف دور ہو جائیں، تمام لوگ اپنی گھروں میں خوش باش رہیں، آباد رہیں، بیماریوں، پریشانیوں، تکالیف سے دور رہیں۔ یہی کوشش ہر مسلمان کو کرنی چاہیے کہ دوسرے انسان کے لیے آسانی کا باعث بنے۔ آپ لوگوں سے آج جس ٹاپک پہ بات کروں گی وہ رزق میں ترقی کے لیے ہے، روزی میں کشادگی کے لیے ہے، کیونکہ آج کل مہنگائی کے اس دور میں بہت لوگ پریشان ہیں، رزق کی بہت قلت ہو گئی ہے، روزی روزگار نہیں ہے، جن کی ملازمتیں تھیں وہ یا تو چھوٹ گئی ہیں یا ان کی سیلریز نہیں مل رہی وہی وقت پہ، لوگ بہت پریشان ہیں۔ اپنے نیچے اگر نگاہ ڈالیں، اپنے نیچے لوگوں پہ نگاہ ڈالیں تو یقین کریں بہت برے حالات ہیں۔ جو لوگ 2 وقت کا کھانا کھاتے تھے بیچارے اب وہ 1 وقت کا کھانا کھانے کے لیے بھی پریشان ہیں۔ ہم اس قابل نہیں کہ اللہ پاک کے کسی بھی نعمت کا شکر ادا کر سکیں صحیح طور پہ۔ ہم بہت ناچیز اور گناہ گار بندے ہیں، ہم بہت ہی سمجھیں آپ اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہم اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر بجا لائیں، ہم اس قابل بھی نہیں کہ اللہ پاک اپنی نظر کرم ہم پر کرے۔ ہمارے اعمال اتنے برے ہیں، ہم اپنے اعمال پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمارا چہرہ ہم دکھانے قابل نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حضور اپنا چہرہ دکھا کر اللہ پاک سے اس کی مزید نعمتوں کا سوال کریں۔ لیکن بے شک وہ غفور الرحیم ہے، وہ تمام لوگوں کی خطاؤں کو درگزر کرنے والا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے اور وہ قدیر بھی ہے، ہر چیز کرنے پر، ہر چیز دینے پر قادر ہے۔ اسی سے مانگتے ہیں، اسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور اسی سے مانگنے کا حکم ہے۔ کسی کے در پر جانے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے کئی گنا بہتر ہے کہ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں اور اللہ کے حضور بیٹھ کر اس کے محبوب کے صدقے میں مانگیں، اس کے ولیوں کے صدقے میں مانگیں، اس کے اچھے اور نیک برگزیدہ بندوں کے صدقے میں مانگیں۔ اللہ پاک عطا فرمانے والا ہے، بے شک وہ کرم فرمانے والا ہے، وہ جھولیاں خالی نہیں لوٹاتا۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، جب کوئی بیوی اپنے شوہر کے رزق کے لیے دعا کرتی ہے اللہ پاک سے، اس کی روزی روزگار کے لیے دعا کرتی ہے، ہاتھ پھیلاتی ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کو خالی ہاتھ کیسے لوٹاؤں۔ اللہ پاک خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اس بیوی کو جو اپنے شوہر کی روزی کی دعا کر رہی ہے، اللہ پاک کو پسند نہیں ہے کہ وہ اللہ پاک اس کی دعاؤں کو رد کر دے۔ تو میں آپ تمام بہنوں سے جو مجھے دیکھ رہی ہیں، جو مجھے سن رہی ہیں، آپ سب سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ لوگ خود اپنے شوہروں کی روزی روزگار کے لیے دعا کیا کریں۔ وہ کوشش کرتے ہیں، آپ ان کے لیے دعائیں کریں، آپ کی دعاؤں سے اللہ پاک ان کے لیے بہت دروازے کھولے گا۔ آپ یقین کریں یہ میرا آزمایا ہوا نسخہ ہے، یہ سمجھیں ایک کرامت، ایک جادو کی چھڑی ہے
یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ اگر اپنے شوہروں کی روزی کے لیے آپ دعا کرتی ہیں نا تو دیکھیے گا ان کے کام کیسے بنتے چلے جائیں گے، اور جب وہ کامیاب ہوں گے، وہ برسر روزگار ہوں گے، وہ خوشحال ہوں گے تو خوشحالی آپ کے گھر میں آئے گی، آپ کے بچے، آپ کے تمام گھر کے افراد خوشحال ہوں گے۔ اس ایک بندے کے کمانے سے پورے گھر پہ اثر پڑتا ہے، اور اگر وہ بندہ پریشان ہے، اگر وہ شخص پریشان ہے، اس کی روزی سے پریشانی ہے کوئی، ظاہر ہے پورے گھر پہ افیکٹ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا میری بہنوں، اپنے شوہروں کے لیے، اپنے خاوند کے لیے خود روزی روزگار کی دعا کریں۔ بطور خاص آپ لوگوں سے کہہ رہی ہوں، آپ اس کو آزمائیں، انشاءاللہ آپ اس کو بہت بہت آپ کرامت پائیں گی۔ وظیفہ یہ ہے، زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، بہت چھوٹی سی ایک آیت ہے، 101 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنی ہے روزی اور رزق کی ترقی کے لیے، ٹھیک ہے؟ آپ چاہیں تو خاوند حضرات بھی پڑھ لیں اور ان کی بیگمات بھی پڑھ لیں، تو کیا ہی بات ہے، سونے پہ سہاگا۔ اللہ پاک تو دینے والا ہے، وہ تو در کھول کر بیٹھا ہے، آپ کے مانگنے کی دیر ہے۔ وہ تو کہتا ہے ودعونی واستجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کرتا ہوں۔ وہ تو ہمارا سمجھے انتظار کرتا ہے کہ ہم کب اس کے آگے جھولی پھیلائیں، ہم کب اس کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ ہے کوئی ایسا کوئی نہیں سوائے مالک کے، سوائے ہمارے اللہ کے، جو دیتا بھی ہے اور گناتا بھی نہیں، جو بار بار دیتا ہے جتاتا بھی نہیں، جو بار بار اپنے در پر بلا کر کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے، دھتکارتا بھی نہیں، دروازہ بند نہیں کرتا۔ تو پھر اس میں ہم کیوں دیر کریں؟ اللہ کے آگے ہم گڑگڑانے سے کیوں دیر کریں؟ بندوں کے آگے پیچھے پھرنے سے، ان سے مانگنے سے، ان کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہت درجے بہتر ہے کہ آپ اپنے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اللہ سے مانگیں، وہ ضرور دیتا ہے، وہ ضرور دیتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اس گھر سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، دیر سویر لیکن دیتا ضرور ہے، ٹھیک ہے؟ تو وظیفہ نوٹ کر لیجئے، 101 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے اکثر و بیشتر آپ نے یہ آیت پر سنی ہوگی، پڑھی ہوگی کئی جگہوں پر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، ٹھیک ہے؟ ریپیٹ کر رہی ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اچھا، اس کو علی العظیم نہیں پڑھنا ہے، علی العظیم پڑھنا ہے، علی العظیم، یہ سے ملانا ہے لام کو، علی العظیم، ٹھیک ہے؟ یہ طریقہ اس کا پڑھنے کا، یہ سمجھیں آپ، اس کو پڑھیں انشاءاللہ تعالی جب تک آپ کے خاوند کی، یا پھر خود خاوند اگر پڑھ رہا ہے تو ان کی نوکری کا بہتر بندوبست نہ ہو جائے، رزق کی فراوانی نہ شروع ہو جائے۔ اس وظیفے کو نہ چھوڑیں، کنٹینیو پڑھیں۔ اللہ پاک اس وظیفے کے صدقے میں انشاءاللہ اور اپنے حبیب کے صدقے میں ضرور کرم فرمائے گا، اور آپ پر نظر کرم ہوگی، آپ کی روزی کے دروازے کھلیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور اپنی روزی میں غریبوں کا حصہ ضرور رکھیں، چاہے آپ تھوڑا کمائیں چاہے آپ زیادہ کمائیں، لیکن غریبوں کا حق ضرور نکالیں، آپ کی حیثیت کے مطابق نکالیں، جتنا آپ کی پاکٹ گوارا کرتی ہے اتنا نکالیں، لیکن دینے سے آپ کا مال بڑھے گا، اس میں اضافہ ہوگا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ دینے سے مال میں کمی نہیں آئے گی، اللہ کی راہ میں دیں گے اللہ پاک دگنا دے گا، تگنا دے گا۔ یہ چیز آزمائیں اور اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی اس چینل کے تھرو، اور آپ لوگوں کو مزید اور کوئی اور بہتر بات، کوئی اور چیز جو مجھے معلوم ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ وظائف کی صورت میں آپ کو بتاؤں گی، اور آپ کے لیے آسانی کا باعث بنوں گی، یہ میری کوشش ہے۔ آپ بھی کوشش کریں کہ آپ جس بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں اس جگہ پر اپنے لوگوں میں آسانیاں بانٹیں، ان کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنیں۔ اپنے دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے والدین کا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔